الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھی، قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کریمہ جو کافی اور لمبی طویل ہے، تقریباً ایک رکوع پر مشتمل ہے، پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت ہے، اور یہ آیت اس کے اندر احکامات ہیں لین دین اور معاملات کے حوالے سے۔ تو اس آیت مقدسہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے، الفاظ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی جو ایک ہی آیت پر مشتمل یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ لین دین اور معاملات کے ہیں، تو یہی سب سے اہم ترین اور بڑی چیز ہے کہ اگر انسان کے معاملات لین دین کے ٹھیک ہوں، درست ہوں، تو انسان کو دوسری زندگی کے اندر بہت سکون ہوتا ہے، چین ہوتا ہے، اطمینان اور راحت نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسان کے معاملات ٹھیک نہ ہو، لین دین کا معاملہ ٹھیک نہ ہو، اسی طریقے سے کاروبار کا معاملہ ٹھیک نہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ٹھیک نہ ہو، تو بہت زیادہ انسان نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ اور یہ خسارہ اور یہ نقصان اور یہ ضرر صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رہتا، یہ ضرر، یہ نقصان اور یہ خسارہ نسلوں تک منتقل ہوتا ہے، نسل در نسل چلتا چلا جاتا ہے، اور نسل در نسل تباہ اور برباد ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر معاملہ ٹھیک ہو، مثال کے طور پر ایک درخت ہے، اس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں گی، درخت کی جتنی بھی نیچے کے اندر جو ایک ٹہنی نہیں بلکہ نیچے ایک تناور جو درخت ہوتا ہے، وہ بڑی شاخوں والا، عمدہ ہرا بھرا اور ایک بہترین مضبوط درخت اس وقت بنتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہو، جس کی جڑیں محفوظ ہو، جس کی جڑوں کی ایسی حفاظت کی گئی ہو کہ جس طرح کی اس کی حفاظت کرنے کا حق ہے، پھر جا کے ایک درخت وجود میں آتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، یہاں تک کہ ٹہنیاں اور اس کے شاخیں، اس کے پھل، اس کے پھول، یہاں تک کہ سب کچھ اچھا لگنے لگتا ہے، بھلا لگتا ہے انسان کی زندگی کے اندر وہ طبیعت کو۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر جڑیں ہی محفوظ نہ ہو، اگر اس کی جڑیں ہی مضبوط نہ ہو، اس کی بنیاد ہی درست نہ ہو، اس کی اصل ہی درست نہ ہو، تو پھر آگے نہ وہ درخت موٹا ہوتا ہے، نہ بڑا ہوتا ہے، نہ پھولتا ہے، نہ پھلتا ہے، نہ شاخیں لگتی ہیں، نہ اسی طرح ٹہنیوں میں ہریالی آتی ہے، نہ اس کے اندر پھل بہترین طریقے سے لگتے ہیں، بلکہ وہ ہر ایک چیز کے لیے تباہی اور بربادی کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ جڑ کا کھوکھلا ہونا، اصل کا ٹھیک نہ ہونا، بیائی نہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں یہاں پر اگر معاملات کے اندر باپ یا دادا بالکل درست تھے، اچھے تھے، انہی کے دیکھا دیکھ اگر انہوں نے اپنا حساب کتاب ٹھیک طریقے سے رکھے تھے، کیونکہ والدین کے جو ہے نا بچے، ان کے پوتے پڑ پوتے ان کے نقال ہوتے ہیں، نقل کرتے ہیں،
یہ روش آج سے نہیں، ایک انبیاء کے زمانے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. کیسے؟ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، بھئی ہم تو وہی کریں گے جس چیز کو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے دیکھا ہے. ہم تو اسی دین کو مانیں گے جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے، جس پر ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے بڑے تھے، اولین تھے، آخرین بھی اسی روش پہ چلتے. آج بھی اسی طریقے سے اگر ہمارے معاملات ٹھیک ہوں بڑوں کے تو انشاءاللہ العزیز نسل سے امید یہ نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک طریقے سے چلے گی. ہم تو پوری زندگی کے اندر خسارے کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تباہی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، معاملات ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے. لین دین والا معاملہ، رشتہ داری والا معاملہ، وراثت کا معاملہ، جائیداد کا معاملہ، زمین کا معاملہ، دکان کے اندر معاملہ، ملکیت کا معاملہ، یہاں تک کہ بزنس کے اندر آیا وہ تجارت جو کر رہا ہے، مزدوری کا معاملہ، ملکیت کا معاملہ، اسی طریقے سے پارٹنرشپی کا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ان میں ہم ٹھیک نہیں. آخری کے اندر جب ہماری عمر گزر جاتی ہے، ہم باپ ہونے کے ناطے بڑی عمر ہو جاتی ہے، 50 کو پہنچ جاتے ہیں یا 50 سے بعد پہنچ جاتے ہیں، پھر ہمیں معاملات یاد جاتے ہیں یار نہیں یار یہ معاملہ ایسے ہونا چاہیے تھا. اپنے بچوں کو ترغیب کر دیتے ہیں بیٹا یہ کرو یہ کرو وہ کرو، بیٹا ہاں ہاں کرتا رہے گا لیکن عمل نہیں کرے گا. اس لیے کہ وہ کہے گا باپ نے تو میرے ابتدا سے لے کے انتہا تک، یہاں تک کہ میں بڑا ہو گیا، 15 سال کا، 14 سال کا، 20 سال کا ہو گیا، میں کاروبار پہ کھڑا ہو گیا، اب مجھے یہ حلال و حرام کی تمیز بتا رہا ہے اور پوری زندگی دونوں کو مشتر کے ہمیں کھلاتا رہا. بچے یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں، نقال ہوتے ہیں، پھر کوئی بات کے اندر اثر نہیں ہوتا. تاثیر اسی چیز کے اندر ہوتی ہے جو کر کے دکھلائی جائے، جو عمل پیرا ہو. جو بندہ عمل کر کے دکھاتا ہے بحمد اللہ اس کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے کام سے، اس کے کردار سے، اس کی سیرت سے ہر ایک چیز کو اسی کی طرف اپناتے چلے جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے معاملات کے اندر نظر ثانی کریں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو بندہ امانت دار نہیں اس کے تو ایمان ہی نہیں، وہ مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے کامل مومن ہونے کے اندر بہت زیادہ کمی ہے. اس لیے کہ امانت داری کی پاسداری نہیں ہے اس کے پاس، امانت میں پاسداری نہیں کرتا. لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس بندے کے ہاں عہد کی پاسداری نہ ہو، وعدے کی پاسداری نہ ہو، وعدے کو نبھانا نہ ہو، تو ایسے شخص کا تو دین کے اندر کچھ حصہ نہیں ہے ایسے شخص کے لیے. تو معاملات کیسے دوست ہو؟ معاملات کی ابتدا یہاں سے کریں. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگر باپ ہے، باپ کے ساتھ جو بیٹا کام کر رہا ہے کاروبار کے اندر، اس کی حیثیت کو متعین کرے کہ بیٹا میرے ساتھ کام کر رہا ہے، آیا یہ میرے ساتھ برابر کا مالک ہے، ملکیت میں شریک ہے میرے ساتھ بالکل برابر، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر نہیں ملکیت میں شریک نہیں ہے، بھائی کس اعتبار سے کام کر رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے اس لیے کہ اس کو بطور مزدور کے آپ نے رکھا ہے، کام کرنے والے کے لیے رکھا ہے، تو اس کا حصہ متعین کرے. آپ نے اس کو پارٹنرشپ پہ رکھا ہے، اتنا پرسنٹ اس کو دیں گے، یہ متعین کر. اپنے بیٹے کے لیے بات کر رہا ہوں میں، کسی دوسرے کے لیے نہیں. آج متعین کریں. آج ہوتا کیا پھر، اگر جب ہم یہ طے نہیں کرتے ابتدا کے اندر، ایک باپ کے ساتھ مثال کے طور پر 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کام کرتا تھا، 2 نہیں کرتے تھے. اب ایک بیٹا مستقل کام کرتا رہا، باپ کے ساتھ کرتا رہا، سب اسی سے کھا رہے. دوسرے بچے جو تھے کہیں اور کام کر رہے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب بچہ وہ جو بڑا تھا باپ کے ساتھ تھا، وہ اس زمین کا مالک بن کے رہ جائے گا، اس دکان کا مالک بن کے ہو جائے گا. میرے اپنے باپ کے ساتھ میں نے بنایا، تم نے تھوڑی بنایا. باپ کے ساتھ اس دکان کو آگے میں نے بڑھایا ہے، اس کے اندر پروفٹ کرتے کرتے تمہارے گھر تک، یہاں تک تعمیرات ساری چیزیں، اس دکان کو بھرا میں نے اپنے باپ کے ساتھ، تم نے کیا کیا؟ حالانکہ ایسا نہیں تھا ہرگز. بچے تو سارے کے سارے شریک ہوں گے نا باپ کے اس ملکیت کے اندر، وراثت کے اندر. یہ نقصان اس لیے ہوا کہ باپ نے تعین نہیں کیا. باپ اگر تعین کرتا ہے کہ بیٹا آپ میرے پاس مزدور ہو، آپ میرے پاس اتنے پرسنٹ آپ کو ملتا رہے گا،
اصل مالک نہیں ہوں تو پھر کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. اس لیے کہ سب کے سامنے یہ بات ہوتی کہ اس بچے کو میرے ہاتھ کام کرنے کی وجہ سے اتنے پیسے ملتے ہیں. اب جب انتقال ہو گیا والد کا تو پھر تقسیم کرنا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کہ بھائی جتنا اس کا اس کو ملتا ہے تو اس کا ملتا رہے گا, لیکن اب وہ تقسیم کی جائے گی. پھر آپ کی مرضی ہے, یہ دکان رکھ لیں, ہمیں پیسہ دے دیں, کچھ بھی کر لیں. یہ اسی طریقے سے کچھ اگر بھائی ہے بڑا اور کام کر رہا ہے کسی دکان کے اندر, اس کے ساتھ چھوٹے بھائی ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو ان کا بھی تعین کرے گا کس اعتبار سے بات کر رہے ہیں, حیثیت کیا ہے اس بندے کی میرے ساتھ کام کرنے کی, مزدور کی ہے یا 50-50 کی ہے یا ساسا میں 30 یا 20% کی ہے, کس اعتبار سے کام کر رہا ہے. جو بھی حیثیت ہو اس کو متعین کرے. کل کو بعد میں یہی بچہ جھگڑے کا باعث بن جائے گا. یہی آپ کی نرمی. نہیں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا بچہ اس کی دکان ہے, میں اس کا باپ ہوں, ہم سب یہ ساری چیزیں درست ہیں, لیکن یہ اکیلا تو نہیں ہے, پیچھے بیٹیاں بھی آپ کی بیٹھی, پیچھے آپ کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے, ان کا بھی تو حق ہے اس کے اندر. کل کو پھر آپ کے مرنے کے بعد یہی وبال جان اور وبال آخرت بنے گا, پھر ٹھیک ہے. آج ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے, وراثت کی بات کرنے لگ جائے, کوئی بھی بھائی بول دے, مثال کے طور پہ باپ کا انتقال ہوا, ماں حیات ہے, تو ماں کے سامنے بات کی کہ بھئی اسے سے اماں حصے کا کچھ تقسیم کر لیا جائے وراثت کا. بھی تو تیرے باپ کا کفن میلہ نہیں ہوا پرانے نبی سے, تمہیں حصے کی بڑھ گئی, پٹوارے کی بڑھ گئی. یہ الفاظ جاہلانہ ہیں, درست نہیں ہے. بھئی فوراً تقسیم کی جائے, فوراً جس کو جو حصہ مل گیا اپنے اس میں خوشی میں رہے, مزے سے رہے. آج ہوتا ہے کیا ہے کہ باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہے, بڑا بھائی جو کماتا رہا, چھوٹے بھائی بھی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن چھوٹے بھائیوں کو کیا دے رہے ہیں, کبھی مزدوروں کی صورت میں دے رہے ہیں, کبھی کیا دے رہے ہیں. بڑا بھائی سمجھ رہا ہے میں احسان کر رہا ہوں, اور چھوٹا بھائی بیچارے یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں بھائی میرے ابا کی جو وراثت کا معاملہ ہے اس میں سے ہمیں مل رہا ہے, اب ہم کچھ بولیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ویسے نہ روک دے ہمارا بھائی. اس طرح کا ڈر اور خوف ہے. اور اسی طریقے سے بندہ دیکھے بھائی اپنے باپ کے ساتھ, یہ بڑے بھائی کے ساتھ چھوٹا جو بیٹا یا چھوٹا بھائی بات کام کر رہا ہے نا, وہ کس اعتبار سے کر رہا ہے, حیثیت کا تعین ضرور کریں. یہ آج کا ہمارا, یہ سمجھو آج کا یہ سبق ہے صرف یہی کہ حیثیت متعین کریں. آیا مزدور کی حیثیت سے کر رہا ہے, محسن کی حیثیت سے کر رہا ہے کہ میرا باپ کی مرضی مجھے جتنا بھی دے دے, میرے بڑے بھائی کی مرضی جتنا بھی مجھے متعین کر دے. محسن احسان کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے, بھائی بطور نیکی کے اپنے سب باپ کا ساتھ دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے سب دے دے, اس کی مرضی ہے دو دے دے, اس کی مرضی ہے نہ دے. یا اسی طریقے سے یہ 50-50 میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں طے کریں, پھر انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا مرنے کے بعد. پھر تقسیم ہوگی وراثت, یہ ہونا چاہیے باپ کا انتقال ہو جائے فوراً وراثت میں تقسیم کرے. یا باپ اگر حیات ہے نا, باپ زندہ ہے, تو خدا را میں ان باپوں سے بھی بہت یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی حیاتی کے اندر اللہ نے آپ کو نوازا ہے, آپ کی اولاد ہے, اپنی حیاتی میں ان کو تقسیم کر دیں. تقسیم کیسا ہوگا حیاتی کے اندر, مرنے کے بعد تو کیا ہوتا ہے 1/2 ہوتا ہے نا, بیٹی کے ایک حصہ ہوتا ہے, بیٹے کے ڈبل حصے ہوتے ہیں, مرنے کے بعد ہوتا ہے. لیکن حیات کے اندر برابر سرابر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک باپ ہے, اس کے 10 بچے ہیں, 5 بیٹے ہیں 5 بیٹیاں ہیں, مثال کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں, اور ان کے پاس کیا نام ہے 1 کروڑ کا وہ مالک ہے ان کا والد. اب 1 کروڑ کے اندر یہ 1 کروڑ 10 لاکھ کا مالک ہے. اب وہ کیا کرے, 10 لاکھ اپنے پاس رکھ لے, باقی کتنا رہے گا 1 کروڑ. 1 کروڑ کے اندر سے برابر سرابر سارے 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے 10-10 لاکھ روپے دے دے, یہ برابر سرابر ہوگا. مرنے کے بعد کیا ہوگا, مثال کے طور پہ یہی حصہ ہے, بیٹے کے 20 بن جائیں گے, بیٹے کے کم بنیں گے 10 بنیں گے, مثال کے طور پہ سمجھانے لگا. تو زندگی کے اندر اگر کر دے اور اپنے پاس کچھ حصہ رکھ لے کہ بھئی جس کے اندر زندگی کے اندر اسے گزر بسر آسانی سے ہو, کسی بیٹے یا بیٹی کا محتاج نہ ہو. ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی بطور اپنے والد کی نیکی کی صورت میں خدمت کے طور پہ کچھ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فبیہا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیے. نہیں کرتے تو زبردستی نہیں کر سکتے. اس کے پاس اپنا تو اتنا ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نعوذ باللہ بس اسی پر سانپ بن کر بیٹھ گئے, مریں گے پھر دیکھیں گے, پھر یہی اولاد تمہارے اس جائیداد پہ لڑے گی, یہی اولاد تمہارے لیے لانتے کرے گی, یہی اولاد برا بھلا کہے گی, یہی اولاد جب قبر پہ مٹی ڈالے کو پھر بھی کہے اس ظالم نے کیا ہمارے لیے, یہ تو ہمارے لیے نعوذ باللہ دنیا کے اندر عذاب بنا کے چلے گیا.
اور اسی کے لیے بچے لڑیں گے، نہ نماز کی طرف آئیں گے، نہ روزی کی طرف آئیں گے، نہ حج کی طرف آئیں گے، نہ کسی اچھے کام کی طرف آئیں گے. بس دماغ کے اندر یہی سوار ہوگا، میرے ابا کا اتنا اس نے ہڑپ لیا، اس نے اتنے ہڑپ لیا، مجھے کچھ نہیں ملا. اللہ نے نوازا ہے، جتنا بھی دیا ہے اپنے بچوں میں تقسیم کر دو. تقسیم کرو گے انشاءاللہ العزیز زندگی تو سکون سے گزرے گی، آخرت بہت اہم طریقے سے. زندگی یہ نہیں ہے اللہ کی قسم، مرنے کے بعد اصل زندگی ہے. اس میں تو کبھی صبح میں بندے کو مل گیا، دوپہر میں نہیں ملا، گزارا ہو جائے گا. آخرت کے اندر یہ معاملہ بڑا سخت ہے. اور وراثت کا معاملہ اتنا مشکل ترین ہے کہ اگر آدمی اس کو حل نہیں کرتا تو یہ نسلوں تک جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، بچوں میں تقسیم ٹھیک نہ ہوئی ہو، تو پھر جتنے بھی پیسے وہ ایک دوسرے کے کھائیں گے نا الٹے سیدھے طریقے سے، یہ نسلوں تک حرام جاتا ہے. پھر نسلوں سے نسلوں تک چلا جاتا ہے. پھر اتنے اس سے نعوذ باللہ غلط وہ اثرات نکلتے ہیں جس کے میں اور آپ اہمیت نہیں رکھتے. بچوں کے اندر حرام کا اگر لقمہ آپ کھلاؤ گے اس طرح کا، یہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى کے معنی میں آتا ہے کہ یتامہ کا مال نہ کھایا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے. اب یہ مثال کے طور پہ بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں بیچاری کیا ہوتی ہیں، بیوہ ہو جاتی ہیں، مطلقہ ہوتی ہیں، ان کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن بڑے بھائی کے گھر میں رہنی ہے، ان سے بیچاری مطالبہ نہیں کر سکتی، ان سے نہیں سکتی، حالانکہ حق بنتا ہے. میں کتنے اس طرح کے خواتین کو بھی جانتا ہوں، اس نے مرد حضرات کو بھی جانتا ہوں، اللہ نے کروڑوں اربوں کی صورت میں نوازا ہے، لیکن کبھی تقسیم کی بات آ جائے تو کہتے ہیں تقسیم کیوں بھائی، کیوں ہم بہن بھائیوں کو لڑوانا چاہتے ہو، کیوں ہمارے بھائیوں کے درمیان میں تفرقہ بازی کروانا چاہتے ہو. میں نے بھائی یہ قرآن کی تعلیم ہے، حدیث کی تعلیم ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑی کوئی مسئلہ کر رہا ہوں. تقسیم کرو ان کو، جس طرح خوشی سے آپ پہاڑوں کے اندر گھومتے ہو ان کو بھی گھومنے کی اجازت دو نا. ان کے بھی باپ لگتا ہے، ان کی بھی ماں لگتی ہے، کیونکہ پیسہ لے کے تم گھوم رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو. ان بیٹیوں کو بھی دو، بچیوں کو بھی دو، اپنے بھائیوں کو بھی دیکھو، ان کا دیکھو پرسان ہے حال. آپ کے پاس بنگلے ہیں، گاڑی ہیں، ان بھائی کے پاس ٹھیک طریقے سے 3 کمرے کا مکان بھی نہیں ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط. تو میں نے آپ کے سامنے ابتدا کے اندر عرض کیا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اللہ فرماتے ذرا سا بھی معاملہ اس کو بھی لکھ لو، لکھو بھائی کیا کتنا ہوگا، کتنا کس کا حصہ بنے گا، لکھتے رہو گے تو انشاءاللہ العزیز سارے معاملات حل ہو جائیں گے. آج ہم اگر کوئی حصے کی بات کرے، کوئی کسی کو لین دین کے بارے میں بات کرے تو کہتے ہیں کہ یار یہ تو جھگڑا کروانے والا شخص ہے، یہ تو ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے والا ہے. میرے دوستو خدا کی قسم اتفاق اور اتحاد اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب آپ صحیح طریقے سے چلیں گے معاملات کو لے کر. میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں. اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا، بعض بیچاری بہنیں ایسی ہوتی ہیں، بھائی ایسے ہوتے ہیں اپنے بڑے بھائی سے، بڑی بہنوں سے جن کی سرپرستی ہوتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں پر. وہ چھوٹی بہن اور یہ چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائیوں سے معاملات خراب نہیں کرنا چاہتے اور اس وجہ سے وہ تقسیم کا کہتے بھی نہیں. میں کہتا ہوں اگر تقسیم نہیں کرنا چاہتے، آپ نہیں لینا چاہتے اپنے بڑے بھائیوں سے، آپ پہلے تقسیم تو کروا لیں، آپ کا حصہ جو بن جائے پھر دوبارہ واپس انہیں کو دے دو، بلکہ لے لو بھائی. آپ اپنے حصے کو لے کر کم از کم ان کے لیے جہنم کو کم کر رہے ہو. آج ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ نعوذ باللہ تو تقسیم ٹھیک نہیں ہوتی، پھر سامنے والے کو جلانے کے لیے، سامنے والے کو چڑھانے کے لیے، سامنے والے کو حصے کو بھی کھا رہے ہیں اور اس کو دکھا بھی رہے ہیں، دیکھو یہ میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں، اس کو عمرے بھی ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں. تو سامنے والے بھائی کو اشارے پر کچھ بھی نہیں، حالانکہ وہی والد جس کی جائیداد کو وراثت کو لے کر یہ مزے کر رہے ہیں، اسی والد کا یہ بچہ ہے جس کے پاس اشارے پر اپنا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، اپنا گھر بار بھی نہیں. میرے عزیزوں اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، معاملات کے اوپر نظر ثانی کریں. معاملات ٹھیک ہوں گے تو ہماری آخرت ٹھیک ہوگی، معاملات ٹھیک ہوں گے دنیا کے اعتبار سے بھی میں عرض کر رہا ہوں آپ خوشحال ہو گے انشاءاللہ، آپ کو کسی کی ٹینشن نہیں ہوگی. خوشحال مت کا وہ نہیں ہے کہ جو بہترین طریقے سے بھی بنگلوں میں گھوم رہے ہیں، بنگلوں کے اندر ہے، اسی طرح گاڑیوں میں ہے، محلات میں ہے، بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، وہ ہے اگر وہ حلال طریقے سے معاملات کو ٹھیک کر کے کر رہے ہیں تو وہ
کرو، پھر زندگی جیسے گزارنی ہے اس طرح گزارو۔ اگر آپ نے حقوق ادا کر لیے تو اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جو والدین یا تشریف فرمائے، والد جو ہیں وہ اپنے بچوں کے حوالے سے کڑی نظر رکھے، اپنے ساتھ کاروبار میں رکھنا چاہتے ہیں، اس کی حیثیت کا متعین کرے کہ بھائی بیٹا آپ مزدور ہو، یہ آپ میرے ساتھ بیٹی کی صورت میں کام کرنا چاہو کہ مزدور دینا دینا چاہتے تو یہ اسی طریقے سے کچھ 70% میرا 30% تمہارا 25 جو بھی آپ یہ کرنا چاہو، اس طرح حیثیت کو متعین کرو، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا، آپ کے بیٹے کو بھی مزہ آئے گا، اس لیے کہ پھر آپ کا بیٹا آپ کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے مٹائی کر اتنا دینا میرا۔ مثال کے طور پر ہوتا ہے کہ کبھی والد نے 50,000 دے دی، تو اگلی دفعہ بیٹے کے دماغ میں یہی تو مجھے 50 ہی ملے، اگلی دفعہ آپ نے 40 دے دیا تو آپ کے لڑکے کے ہو جائے گا، میرے کو 50 سے آپ 40 کو دے دو، متعین کر لیے کہ آپ کو میں اتنے دینے، یہ اپنی مرضی سے دوں گا، یا اسی طریقے سے آپ بطور احسان کے وجہ کام کر رہے ہیں، آپ جتنا لینے چاہتے ہیں مجھے پہلے بتا دیں، کبھی بھی اچھے لڑائی کرنا۔ یہ بیٹے لڑائیاں نہیں کرتے، یہ بیٹوں کی جو گھر کے اندر گھروالیاں آتی ہیں پھر ان کی طرف سے معاملہ کرے صاحب، ان سے یہ چیز برداشت کی تو بیٹا کو آپ کا کر لے گا برداشت، آپ کی سگی بیٹی کو کر لے گی برداشت، لیکن دوسری جو بہو آتی ہے نا وہ برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی کہ نہیں اتنے متعین ریٹ نہیں دینے، اتنے آپ کو تھوڑی دفعہ ملے تو دفعہ کیوں کم ملے، پھر یہی ذرا سی باتیں ہے کیا پتا کام کا ہو اس مہینے میں تو مہینے میں کم دیے گئے، لیکن نہیں سمجھتی ہے، کہتے نہیں اتنے ہی لے کر آؤ، ورنہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، گھر والوں سے لڑائی چلتی، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اگر